بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے یہ جو مغرب کا نظام تھا جو دوسری جنگ عظیم کے بعد اپنی شناخت جو ہے وہ مکمل طور پہ جس کی عیاں ہو گئی، اگرچہ اس کا جو ہے وہ ابتدا 300-400-500 سال پہلے سے ہو چکی تھی، ہم نے اس کے کلیدی جو ہے وہ پوائنٹس دیکھے۔ اس میں ایک ایک پوائنٹ کے اوپر درجنوں نہیں سینکڑوں شاید کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور بے شمار جو ہے وہ آپ کو مٹیریل مل جائے گا۔ یہ جو تھا یہ ایک نظام جس کی طرف شاید اللہ کے رسول نے مغرب کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا، یہ قیامت کی سب سے پوشیدہ اور سب سے پیچیدہ علامت کی طرف اشارہ بنتا ہے۔ دجال، دجال یا مسیح کاذب، اینٹی کرائسٹ، مسیحا بن کے دنیا میں آئے گا، یعنی دنیا کا جو ہے وہ لبریٹ کرنے والا اور دنیا کی رہنمائی کرنے والا بن کے آئے گا، لیکن جھوٹا ہوگا اور دغا باز ہوگا۔ مسیح کاذب، دجل، مکر و فریب سے نکلا ہے دجال، تو یہ بنیادی طور پہ مکر و فریب سے دنیا کی رہنمائی کرنے کی کوشش کرے گا، دنیا کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرے گا، معاشروں میں نفوذ کی کوشش کرے گا دجال، کہ میں آپ کی بہتری کے لیے آیا ہوں، آپ کا ہمدرد ہوں، لیکن بنیادی طور پہ جھوٹا ہوگا اور وہاں پہ جا کے فساد اور خرابی پھیلائے گا۔ بنیادی عیسائی شناخت ہوگی، مسیحی۔ تو یہ تمام ممالک جو تھے مسیحی ممالک تھے اور مکر و فریب سے معاشروں میں جاتے تھے اور وہاں پہ فتنہ و فساد اور خرابی برپا کرتے تھے۔ مکمل طور پہ یہ جو ہے چیز آپ کو اس نظام میں اور دجال کی ڈیفینیشن میں جو ہے وہ یکساں نظر آتی ہے۔ دجال یہودی اور عیسائی کلیدی گٹھ جوڑ ہوگا۔ اس نظام میں آپ کو یہودی اور عیسائی کلیدی گٹھ جوڑ جو ہے وہ شروع سے نظر آیا۔ فحاشی اور عریانی دجال کا بنیادی عنصر ہوگا، اور بتایا گیا ہے کہ دجال کے لشکر کے ساتھ ایک جو ہے وہ غیر اخلاقی لباس والی عورتوں کا لشکر بھی ہوگا، یعنی یہ عورتوں کا سہارا لے کے جو ہے وہ دنیا میں بد اخلاقی اور بے راہ روی، اخلاقی بے راہ روی پھیلائے گا۔ آپ کو یہ چیز ان ممالک کے کلچر میں نمایاں نظر آتی ہے۔ پھر دجال کے بارے میں بتایا گیا ہے، اللہ کے رسول نے خاص طور پہ کہا ہے کہ بہت خوبصورت ہوگا، پرکشش ہوگا، لوگ اپنے گھروں سے نکل کے اس کو دیکھنے جائیں گے۔ تو یہ چیز آپ کو مکمل طور پہ نظر آتی ہے کہ یہ اس کا کلچر، اس کا نظام بڑا خوبصورت تھا اور پرکشش تھا۔ لوگ اپنے گھروں سے نکل کے اس کے نظام میں شامل ہونے کے لیے چلے گئے، یا اپنے جگہوں پہ ہی انہوں نے اس کے طریقے اپنا لیے۔ پھر جو ہے یہ دجال بہت طاقتور ہوگا، تیز رفتار ہوگا، معجزے دکھائے گا، پوری دنیا میں پھرے گا۔ آپ کو بالکل ایسا ہی نظر آیا۔ یہ نظام بڑا جو ہے وہ طاقتور تھا، تیز رفتار تھا، معجزے دکھاتا تھا، سائنسی معجزے، ہوائی سفر، خلائی سفر، صنعتی معجزے، طبی معجزے، پوری دنیا میں پھرتا تھا۔ اور اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ دنیا خود اس کی متی ہو جائے گی، تمام دنیا خود اس کی متی ہوتی ہوئی نظر آئی۔ ماننے والوں کو فائدے پہنچائے گا دجال، نہ ماننے والوں کو نقصان پہنچائے گا۔ آپ کو بالکل ایسے ہی نظر آیا کہ ماننے والوں کو عارضی فائدے دیتا ہے، نہ ماننے والوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پھر ذکر ہے کہ کئی دجال ہوں گے، 15 سے 20 تک کا ذکر ہے۔ یہ شاید اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ ایک شخصیت نہیں، یہ ایک نظام ہوگا جس میں مختلف شخصیات آئیں گی۔ ماتھے پر کافر یا کفر لکھا ہوا ہوگا، یعنی سامنے نظر آ رہا ہوگا کہ یہ تمام عقائد کا جو دینی عقائد ہیں ان کا کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، تمام دینی عقائد کا انکار کرتا نظر آتا ہے، برملا۔ ایک آنکھ ہوگی، تھوڑا سا مخفی اشارہ ہے، شاید اس کی کوتاہ نظری کی طرف اشارہ ہے کہ بڑا تیز اور جو ہے وہ عقل مند بنے گا، لیکن اپنی موت آپ مر جائے گا۔ پھر اس کا خروج اور ظہور الگ الگ چیزیں ہیں۔ پھر اس کا عرصہ خروج کہیں پہ 40 سال، کہیں پہ 40 دن بتایا گیا ہے۔ پھر دن کی میعاد بھی مختلف بتائی گئی ہے، اور اس کی کافی ساری اور بھی علامتیں ہیں جو آپ کو تقریباً مکمل طور پہ اس نظام کے اندر نظر آئیں گی۔ اگرچہ ہمارا خیال ہے کہ دجال ایک بہت بڑا کوئی درندہ یا کوئی جناتی کردار ہوگا، لیکن شاید وہ جو ہے یہ نظام کی طرف اشارہ تھا، جو ایک جناتی نظام تھا، جس کی جو ہے وہ جناتی، جس کے پاس طاقت اور خصوصیات بھی تھیں۔ پھر دجال کی کچھ حتمی علامات جو ہیں وہ واضح کر دی گئی ہیں کہ دجال جو ہے وہ امام مہدی
پر حملہ کرے گا اور شکست کھائے گا، اور یہ امام مہدی کی جنگ کو عیسیٰ علیہ السلام لے کے آگے چلیں گے اور وہ دجال کو ہلاک کریں گے۔ یہ علامتیں جو ہیں وہ حتمی علامتیں ہیں جن کی طرف ہم بعد میں جائیں گے، لیکن پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ دجال نے معاشرے پر اثرات کیا مرتب کیے۔ دجال کا یہ جو کلچر تھا، یہ جو اس کی کلچرل انویژن اور ریولوشن تھی، معاشرے میں دنیا میں یہ بڑی تیزی سے پھیلی، کیونکہ یہ دنیا کے لیے بڑی پرکشش تھی۔ لوگ اندر سے مانتے تھے کہ یہ جو ہے یہ اچھی نہیں ہے اخلاقیات کے لیے، لیکن اس کو فالو کرتے تھے کیونکہ پرکشش بڑی تھی۔ دجال نے جو ہے وہ آہستہ آہستہ مذہب کو زندگی سے لا تعلق کرنا شروع کر دیا، دنیا میں یہ تاثر دینا شروع کر دیا کہ مذہبی قیود اور اخلاقی قیود جو ہیں یہ انسانیت کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ اس نے دنیا کو اخلاقیات سے آزاد کر دیا، دنیا کو جو ہے وہ شرم و حیا سے عاری کر دیا ہے۔ آپ کو دنیا میں بے شرمی ملنی شروع ہو جائے گی دجال کے نظام میں، آہستہ آہستہ لباس میں بھی اور معاملات میں بھی۔ دنیا کو خواہش پرستی اور مادہ پرستی کی طرف لگا دیا، دنیا کو اچھائی سے اور اخلاقیات سے دور کر دیا۔ دجال نے گھریلو نظم و نسق اور معاشرتی نظم و نسق کا خاتمہ کر دیا، عورت کو مرد کے ساتھ لڑا دیا، عورت جو بچوں کی اولین تربیت گاہ تھی، جو بچوں کی اخلاقی تربیت کرتی تھی، اس کو خود نمائی اور فیشن پہ لگا دیا، اور جو ہے وہ اس کو بچوں کی اخلاقی تربیت سے دور کر دیا، بچوں کو والدین کے سامنے کھڑا کر دیا کہ والدین اگر کچھ کہیں تو آپ نے وہ نہیں ماننا، اور حکومتی قوانین بن گئے کہ اگر والدین بچوں کو کچھ کہتے ہیں تو والدین کے خود سزائیں دی جائیں گی۔ اخلاقی تربیت کا خاتمہ ہو گیا معاشروں میں۔ معاشروں میں جو انہوں نے ہیرو اور آئیڈلز بنائے وہ بنانے شروع کر دیے جو اخلاقی طور پہ بدترین عناصر ہوتے تھے، جو بے لباسی اور بے حیائی اور بد اخلاقی کی ترویج کرتے تھے، وہ معاشروں میں آئیڈیلز بننا شروع ہو گئے۔ جو اچھے لوگ تھے، شرم و حیا والے لوگ تھے، ان کو معاشروں میں برا بنا کے پیش کیا جانے لگا۔ اب دجال نے یہ جو نئی معاشرے کی جو ہے وہ طور طریقے دیے تھے، ان میں برے لوگ معاشروں میں اچھے بننے لگے اور جو ہے وہ آئیڈیل بننے لگے، اور جو اچھے لوگ تھے وہ برے سمجھے جانے لگے۔ اب اس بدلے ہوئے معاشروں میں اور بدلے ہوئے معیار میں جہاں پہ اچھائی برائی بن گئی اور برائی اچھائی بن گئی، وہاں پہ ہم نے جو ہے وہ آگے کی علامات شناخت کرنی ہے اور آگے کی چیزیں ڈھونڈنی ہیں، جن کی طرف ہم اب اگلی نشست میں انشاءاللہ جائیں گے۔